کی میرے دوستو جو بنیادی جو صفت ہے جس سے کام چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ترقی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرماتے ہیں جب آدمی یقین کے ساتھ چلتا ہے۔ ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ فرمایا ہمارے بڑے فرماتے ہیں قرآن کے نبیوں والے واقعات میں غور کرو، ایمان بنے گا، ایمان پکے گا، ایمان میں قوت آئے گی، اور پھر آپ ہر حال میں کام کرے گا اور اللہ کی مدد کا مستحق بنے گا۔ ایک بات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو یقینی کی آپ کی ہے، لیکن وہ قصہ ہجرت والا سب کو معلوم ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے غار ثور میں چھپے ہیں اور دشمنوں نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں گرفتار کر لائے اسے 100 سرخ اونٹ ملے گا۔ اونٹ بھی سرخ، عربوں میں سرخ اونٹ کی قیمت ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ 100 کاریں ملیں گی۔ آدمی جائے گا نا، ایک کار مل جائے تو کتنا، 100 کار مل جائے، 100 اونٹ ملیں گے۔ تو لوگوں نے دوڑائے گھوڑے پانے کے لیے، اونٹ پانے کے لیے، یہاں تک کہ دشمن پہنچ گیا غار ثور کے منہ پر پہنچا ہے۔ حصہ لکھا ہے ہجرت کے کتابوں میں، ہجرت کا واقعات، اور 2 آدمی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں چھپے ہوں گے، دوسرا کہتا ہے بیوقوف کہیں کا، دیکھ مکڑی نے جالا تنا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں۔ ان بیت هذا العنکبوت اقدم من میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملے ہیں کہ یہ مکڑی کا گھر جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا لگ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، اللہ تعالیٰ کیسے حسابت فرماتے ہیں۔ مکڑی کا جالا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن کہتا ہے سب سے بودا گھر وہ مکڑی کا گھر ہے، ایک جھاڑو بناؤ تو سب ختم ہو جائے۔ اس سے اللہ نے نبی کی حفاظت فرمائی، اور دشمن یہ بات کر رہے ہیں اور صدیق اکبر سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی باتیں ہو رہی ہیں، دشمن پہنچ گیا ہے سر پر، اگر تھوڑا بھی نیچے اتر کر دیکھ لے گا، جھانک لے گا تو نظر آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اور کہتے ہیں مجھے فکر نہیں، آپ نہیں تو پھر دنیا میں ایمان کہاں ہوگا اگر آپ کو یہ نقصان پہنچا دے۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا ہے؟ فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا جس کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہمارے نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی نے جو کہا وہ قرآن نے نقل کیا ہے، اور ابو بکر کے صحابی ہونا منسوخ بالقرآن ہے، اور لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے ہو سکتا وہ ایمان سے نہ نکلے، لیکن ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا اور آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ نبی کا ایمان کس درجے کا ہے۔ ابو بکر بھی جو ڈر رہے تھے وہ اپنی دے نہیں، اللہ کے نبی کی وجہ سے گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ ابو بکر کو جو تعلق نبی سے تھا وہ سب سے اعلیٰ اور بالا تھا۔ اس لیے امت نے کہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ تمام انسانیت میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر ہے۔ آپ نے موقع سے فرمایا تھا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے میرے صحابہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو مجھے پسند ہے، الطیب اور عورتیں، نیک عورتیں مجھے پسند، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب اس پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو ابو بکر نے کیا کہا سمجھیے، تینوں کا تعلق نبی سے ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کیا فرمایا، کیا کہا؟ انفاق مالی علی رسول اللہ، کہ میرا مال نبی پہ خرچ ہوتا ہے، میرا سارا مال نبی پر خرچ ہو جائے، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے تنہائی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی اپنے مال کو جیسے بہت آسانی اور بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی جو ہے یعنی خیال کے خرچ کرتے، ایسا نبی کو اے اللہ میرا مال خرچ کرنے کی ان کے دل میں دایا ڈال دے۔ آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے نا، اسے کچھ پریشانی نہیں ہوتی، دوسرے کا لینا تو سوچتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا، کیا کہے گا، کتنا لینا نہیں لینا۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، اور دوسری بات فرمائی النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہرہ ہو میری آنکھیں ہوں، نبی کو دیکھتا ہوں۔ علماء لکھا ہے غار ثور میں حضرت ابو بکر کو ایک موقع ملا، 3 دن ایسے نبی کو دیکھ رہے تھے اپنے گود میں سلا کے، جیسے حافظ قرآن رحل میں قرآن کھول کے دیکھتا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، حافظ قرآن کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ موقع اللہ نے ابو بکر کو دیا جو کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ،
اور تیسری بات فرمائی ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں، آپ میرے داماد میں، آپ کا سسر ہو، یہ رشتے مجھے بہت محبوب ہیں. یہ ابو بکر ہے. اسلام میں جتنی جس نے دین کے لیے قربانی دی ہے اتنا اس کا مقام ہے. کہ باتوں سے کام نہیں چلے گا. تو میں اس کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایمان اور یقین، اللہ پہ توکل، بھروسہ، یہ واقعات میرے دوستو ہمارے لیے یقین بنانے کے واقعات، یقین کر کے آگے بڑھنے کے واقعات ہیں. گھبراؤ نہیں. دنیا میں کوئی تمہارا بال بگا نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے بمبئی میں ایک آدمی جو ہے کسی وجہ سے خودکشی کرنے کے لیے 10 مالے کی یا 8 مالے کی بلڈنگ سے نیچے کودا مرنے کے لیے. اللہ کو بچانا تھا. نیچے ایک آدمی جا رہا تھا، اس پہ گرا، وہ مر گیا، اٹھ کے بھگ گیا. مرنے والا جی گیا، جینے کے لیے جانے والا مر گیا. تو محیی و ممیت کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کا غیر کسی کو مار نہیں سکتا ہے. گھبراؤ نہیں. اور میرے دوستو یقین کی طاقت اور اللہ پہ بھروسہ یہ داعی کی طاقت ہے، یہ داعی کا ہتھیار ہے. جتنا مضبوط ہوگا اتنا آگے بڑھے گا. اور پھر دعوت سے مضبوط ہوتا بھی ہے. دعوت سے مضبوط ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی 2 ویلر میں جا رہا ہے. پوچھو بھائی کہ 2 ویلر کو کون لے جا رہا ہے؟ چلانے والا. چلانے والے کون لے جا رہا؟ وہ گاڑی لے جا رہی ہے. ایک دوسرے کو لے جا رہے ہیں. 2 ویلر چلانے والا گاڑی کو لے جا رہا، گاڑی اس سوار کو لے کے جا رہی ہے. اس طرح یقین آدمی کو دعوت پر چلائے گا اور دعوت سے آدمی کے اندر یقین آئے گا، یقین بنے گا، یقین بڑھے گا. یہی طاقت ہے جو آدمی کو چلاتی رہتی ہے. اس لیے میرے دوستوں دعوت میں آدمی یقین پیدا کرے، یقین کے ساتھ چلے، بھروسے اللہ پہ بھروسہ کرے. اللہ ہمارا بڑی قدرت کا مالک ہے جو رات سے دن، دن سے رات لاتا ہے. سورج غروب کہیں ہوتا، نکلتا کہیں ہے. رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے لاتا ہے. ہمارا اللہ وہ ہے جس نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پرورش، تربیت کی، اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پالا. وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کو پال کے دکھایا. یہ ہمارا خدا بڑی طاقتوں کا مالک ہے. جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا معمولی نہیں ہے. لوگوں کے خدا ایسے ہیں، ان کے خدا پر اگر مکھی ان کے چڑھاوے سے مٹھائی لے کر چلی جائے تو مٹھائی چھیننے کی ان کے خدا میں طاقت نہیں ہے. ہمارا خدا بڑی طاقتوں کا مالک ہے جس خدا کی ہم دعوت دیتے ہیں. اللہ یقین ہمیں نصیب فرما دے. بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے. 2 باتیں کہیں گے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ پھر کبھی لائے آسٹریلیا تو پھر وہ ساری باتیں کریں گے. وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی دیر آپ لوگ بیٹھے. اللہ کا کرم ہے، اس میں طلب ہے، آپ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں. ورنہ لوگ اتنی دیر کہاں بیٹھتے ہیں. یہ طلب کی بات ہے. اللہ قبول فرمائے. بس مختصر سی بات کر کے آپ گھڑی نہ دیکھیے، چلا بات ختم کر لیں. میرے سامنے بھی گھڑی ہے. نبیوں کی جو صفات ہے جس سے کام ہوا ہے اور کام ہر زمانے میں ہوتا ہے، ان میں ایک بات یہ ہے کہ داعی محنت کر کے مایوس نہیں ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے گم ہو گئے. حضرت یوسف بھی چلے گئے، بنیامین بھی چلے گئے، بڑا بیٹا بھی چلا گیا، اور پھر آگے کہا کہ یہ ہوا پکڑ لے گئے. بڑا بھائی بھی رہ گیا. پاپا کو کیا جواب دیں گے؟ یوسف کو تو گم کیا تھا. آنکھیں بھی چلی جا رہی ہیں روتے روتے غم کی وجہ سے. لیکن جب بچوں نے آگے سنا تو کیا کہا ہے؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. بڑا بھائی تو خود ہی رکا آ جائے گا. وہ مایوس نہ ہونا. مایوس ہونے والے کافر لوگ ہوتے ہیں. داعی مایوس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام طائف میں گئے. آپ سے پوچھا اما جان نے، حضرت عائشہ رضی اللہ کے نبی آپ پر جو حالات آئے ہیں طائف یعنی احد کے میدان میں، اس سے بھی بڑا کوئی برا حال آیا آپ پر، مصیبت کا حال آیا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ احد تو بہت خطرناک تھا، احد کا دن، لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو طائف کی رات تھی کہ چاروں طرف سے پتھر برس رہے تھے. لیلۃ العقبہ، عقبہ جو ہے وہ گھاٹی ہے جس کو جہاں ایک دیوار ہے جس پہ حاجی چاروں طرف سے پتھر مارتے ہیں. جس طرح حاجی اس جمرے پر چاروں طرف سے مارتے ہیں، اس طرح لوگوں نے مجھے مارا ہے.
میرا جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے. امید کیا لے کر چلے تھے؟ مکے والے نہیں مان لے، یہاں کے سردار تو مان لیں. اور میرا تعلق بھی ہے داعیہ حلیمہ وہیں کی قریب کی ہے، طائف کی. یہ تعلقات نسبتیں بھی ہیں، لیکن جتنی امید لے کر گیا تھا اتنی امیدوں پر پانی پھیرا ہے. بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور میرے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا ہے. دونوں طرف کھڑے ہو کر مجھے پتھر مار رہے. میں تھک کے بیٹھ جاتا تھا تو اٹھا کے مارتے تھے. ایک وہاں چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد کی راہ ہم تو کئی مرتبہ گئے، وہاں آپ نے ٹیک لگا کر وہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے. جبرائیل نے آ کر آپ کو تسلی دی. یہ موقع تھا مایوس ہونے کا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ جبرائیل بد دعا نہیں کروں گا، یہ نہیں تو مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے لوگ آئیں گے جو میری بات سمجھے گے، قبول کریں. امید کی کرن ہے. محمد بن قاسم ثقفی قبیلہ ثقیف کا ایک فرد تھا. قبیلہ ثقیف وہیں رہتا تھا طائف میں. چنانچہ وہ آئے ہندو سندھ میں، اور ہمارے پورے علاقے میں اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہدایت اور ایمان کا. اگر نبی بد دعا کر کے مایوس ہو کے بد دعا کر دیتے تو ہم یہاں کہاں کے آپ سے بات کرتے؟ ہم کہاں مسلمان، ہمارے خاندان، ہمارے آبا اجداد کہاں مسلمان. اسباب کی دنیا میں کہتے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا، لیکن نبی کتنا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے. کیسے کیسے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ صاحب خطاب کا بیٹا عمر ایمان نہیں لائے گا، خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے. لوگوں کی زبانوں پہ یہ تھا، لیکن اللہ نے کہاں مقام دیا، کیا مقام دیا. ایک جملہ کافی ہے آپ کے مقام کو سمجھنے کے لیے، لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، سلسلہ جاری رہتا، میرے عمر کی شان یہ کہ نبی بن سکتا. 22 جگہ قرآن میں ایسی ہیں حضرت عمر نے بیٹھ کر ایک اللہ سے یوں کہا، ایک تمنا کا اظہار کیا، یہ حکومت تو کتنا اچھا ہے. اللہ نے 22 جگہ قرآن میں ان کی رائے پر قرآن اتارا ہے. اب میں اس کو ذکر کروں گا تو پھر 2 گھنٹے لگے. عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر جل جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. آقا نے فرمایا کہ منکر نکیر آئیں گے، قبر میں پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، تم جواب دو گے، پھر پوچھو گے من ربکما من نبیکما ما دینکما. فرشتے کہیں گے ہم آئے تھے امتحان، یہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، تم فرشتوں سے سوال کرو. یہ ایمان. ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے صاحب خطاب کا گدھا ایمان لگا، عمر ایمان نہیں لائے. حضرت ہندہ جیسی عورت جتنے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور نگل نہیں سکی تو اگل دیا تھا، اللہ نے صحابیہ بنا دیا. وحشی کو اللہ نے صحابی بنا دیا، جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، لمبا قصہ ان کا. فتح مکہ کے موقع پر سب نے اپنے آپ کو ڈال دیا، سرنڈر ہو گئے، لیکن یہ لڑتے رہے. یہ آئے لڑنے کے لیے، اور جب نہیں لڑ سکے تو بھاگے، اور پھر اللہ نے ان کو ایمان کے لیے قبول کیا. ان کی بیوی گئی لے کر آئی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، میرے صحابہ اکرمہ آ رہے ہیں ابو جہل کے بیٹے، ان کے ابا کو بھی برا نہ کہنا. ان سب المیت یوزی الحی ولا یبلغ المیت. فرمایا کہ مردے کو گالی دو گے تو مردے تک گالی نہیں پہنچتی، زندے کو تکلیف ہو جائے. اکرمہ آ رہے، اکرام کرو. آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے ایسا استقبال، چادریں گر گئی. پھر وہ اکرمہ ایمان لاتے ہیں اور بھی جا کے شہید ہوتے ہیں. وہ 3 صحابہ جو پیاسے شہید ہوئے ہیں ان میں اکرمہ بھی ہے. اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا ہے. یہ اللہ کے نبی امید کے ساتھ، کسی سے نہ امید نہیں ہونا. کیا پتا کس کو اللہ کب ہدایت دیں گے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. مکے والوں نے آپ کو نکالا تھا، لیکن مکے والے ہزاروں کی تعداد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے. اس لیے میرا دوستوں، داعی ہمیشہ امید کے ساتھ کام کرتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے. اسے اللہ کی نظر ہوتی ہے، وہ جانتا اللہ قدرت کے، اللہ بڑی قدرت کے حامل ہے. وہ زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتے ہیں. انڈا مردہ ہے، زندہ مرغی چودہ نکلتا ہے، اور مرغی زندہ اس میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے انڈا نکالتے ہیں. رات سے دن، دن سے رات نکالتے ہیں. کافر سے اللہ ایمان نکالتے ہیں، مومن نکالتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا جس ملک میں ہم رہیں، جہاں رہیں، امید کے ساتھ کام کریں، تب اللہ تعالیٰ کام لے گا اور اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، ہم سے کام لے گا. دعوت کا کام نبیوں نے جو کیا ہے، اس پہ جو بڑی جو صفت ہے وہ صفت صبر و تحمل ہے. انفرادی آپ عبادت 1000 کریں، حج کریں، عمرہ کریں، ذکر کریں، اعتکاف کریں، صدقہ خیرات کریں، کوئی حال نہیں آئے گا. مولانا آپ حج پہ جا رہے ہیں، دعا کر دیجیے. آپ رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں، دعا کر دیجیے. ہر آدمی ہمارا احترام کرے گا، ہر آدمی ہمارے سے دعائیں کروائے گا.
لیکن جب آدمی دعوت پہ نکلے گا تو پھر حالات بدل جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام 40 سال مکہ مکرمہ میں رہے، نبوت سے پہلے، دعوت کی ذمہ داری سے پہلے. آپ بتاؤ کوئی حال نبی پر آیا ہے؟ کوئی مصیبت آئی؟ بلکہ ہر آدمی آپ کا اکرام کر رہا تھا. محمد بن عبداللہ صادق الامین، کل واحد ينظر الیہ بنظر الکرامۃ والشرافہ، کل واحد يعظمہ ويبجلہ ويکرمہ وینادیہ محمد بن عبداللہ صادق الامین. صادق و امین ہے، اپنے فیصلے آپ سے کروا رہے ہیں، چھوٹا بڑا اپنے پرائے سب اکرام کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. پھر آگے ولربک فاصبر وانذر عشیرتک الاقربین لتنذر ام القری ومن حولها. ان آیتوں کے ذریعے سے آپ کو مکلف کیا گیا دعوت کا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکے والوں کی نگاہیں بدل گئی، انداز بدل گئے، الفاظ بدل گئے، اپنے پرائے بنے، دوست دشمن بنے. مکہ میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، بیت اللہ کو چھوڑنا پڑا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. احد میں وہ ہوا جو ہوا، بدر میں ہوا جو ہوا، حدیبیہ سے واپسی ہوئی، تبوک میں جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑی، لوگوں نے طلاق دی. جتنے حالات نبی پر آئے ہیں اور ہر نبی پر جو آئے ہیں وہ دعوت کی وجہ سے آئے. تو صبر کے بغیر آدمی دعوت کا کام نہیں کر سکتا. صبر کرنا پڑے، تحمل سے کام لینا پڑے، برداشت کرنا پڑے. دوسروں سے بھی حالات آئیں گے، اپنوں سے بھی حالات آئیں گے. دوسروں سے حالات جھیلنا آسان ہے، اپنوں کے حالات جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ موسیٰ پہ اللہ رحم فرمائے، موسیٰ نے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور ایک موقع سے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا ڈرایا گیا، اسی کو نہیں ستایا گیا ڈرایا گیا. علماء پریشان ہوتے ہیں اس میں، دو باتیں تعارض ہے آپس میں. ایک فرما رہے کہ سب سے زیادہ ستایا مجھے، ڈرایا مجھے گیا ہے، اور ایک موقع سے فرما رہے کہ اللہ موسیٰ پہ رحم فرمائے، موسیٰ کو اس سے زیادہ ستایا گیا ہے. تو علماء لکھا ہے نبیوں کی تاریخ میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ آپ کو ستایا گیا، ڈرایا گیا ہے. یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والے وہ غیر کم تھے، ان کے اپنے بنی اسرائیل زیادہ تھے. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو زیادہ ستایا. ماننے والے کبھی کہہ رہے کہ رب لن نصبر علی طعام واحد، یہ کھانا منو سلوا نہیں چلے گا، دال دلیا اتاری ہے. کبھی کہہ رہے صاحب خدا یہ پتہ نہیں موسیٰ السلام چلے گئے کہیں بھول کر، خدا تو یہاں بچڑا بنا کے خدا کی پوجا، اس کی پوجا کرنے لگ گئے مختلف انداز سے. اپنوں کا جو ستایا ہوا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو اپنے نے کم ستایا نہیں ستایا. ایک موقع ہیں جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں. تو معلوم کہ اپنے جو ستاتے ہیں اس کی تکلیف زیادہ، اسی بھی برداشت کرنا پڑے گا. دشمن جو ستاتا اسے بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور انتقام نہیں لینا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے. داعی جو ہے دعوت یا نبوت یہ مظلوم ہو کے کام کرتی، ظالم مت کر نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی. آپ کی ایک حدیث ہے، میں عام طور سے عرض کرتا ہوں، اگر اس حدیث پر عمل ہو گیا ہمارا، جو آقا نے فرمایا 4 باتیں، میں سمجھتا ہوں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں، مسجدوں کے، مدرسوں کے اور کمیٹیوں کے، گھروں کے. 4 باتیں: سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک واحسن الی من اساء الیک. 4 باتیں آپ نے فرمائی. جو تم سے کٹے اسے جوڑو، جو تم پر ظلم کرو اسے معاف کرو، جو تمہارا برا چاہے اس کا بھلا چاہو، جو تمہارا حق نہ دے تو اس کا حق دے دو. بولو کوئی جھوڑا باقی رہے؟ کوئی جھوڑا باقی نہیں رہے. اس پر اگر کام کرنے والے آ گئے، نبیوں کی صفات پر صبر کے ساتھ کام کیا، اور صبر میں جان لگے گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، لوگ عزت سے کھیلیں گے، لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن کے کام کرے گا، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جو تھوکنے والے، کانٹے بچھانے والے، وہی آپ کے تھوک کو لے کر اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں. وضو کا پانی نیچے نہیں گر رہا ہے، آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ نہیں سک رہے ہیں محبت اور رعب کی وجہ سے. تو شروع میں طائف ہوتا ہے، پھر معراج ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں پہلے ہی معراج ہو جائے، طائف سے گزرنا نہ ہو، معراج ہو جائے. ایسا نہیں ہو، خدا کی سنت نہیں ہے. پہلے طائف سے گزرو، پھر اللہ تعالیٰ معراج. ہوا یہی، پہلے طائف سے آپ گزرے، پھر اللہ نے معراج بلا کے بتایا اے نبی آپ کا مقام یہاں ہے. یہ بندے کیا جانے آپ کا مقام کتنا اونچا ہے.
جبرائیل بھی پیچھے رہ جائیں گے اور جبرائیل سے آگے بڑھ کر آپ ہم سے ہم کلام ہوں گے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے نبی پر وہی. اکثر علماء جمہور یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے معراج میں اللہ کی زیارت کی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور میرے دوستو اور بھائیوں، دعوت کا عظیم کام اللہ نے دیا ہے. ماشاءاللہ ہم 95 میں پہلی مرتبہ آئے تھے اور یہاں 3 مہینے لگا کے گئے تھے اور حکومت نے 3 ہی مہینے کا ویزا دیا تھا. پھر اس کے بعد 6 مہینے کا ویزا دیا، پھر سال کا دیا، اب 3 سال کا دیا ہوگا. بڑھا رہے. اس وقت شیخ ہمارے معتز، باقی یہ بھی جوان تھے، ہم بھی جوان تھے ماشاءاللہ. بڑا ایک آدمی سے ملاقات کے لیے 40-50 کلومیٹر لے کے ہم کو جاتے تھے. اس جماعت میں عربی بولنے والا الٹی سیدھی وہی تھا، لہذا لے کے جاتے تھے. اس وقت نہ کوئی مسجد ڈھنگ کی تھی، نہ کوئی مدرسہ تھا، کوئی نہ مکتب تھا، نہ کام کا اس طرح ماحول بنا ہوا تھا. ماشاءاللہ جب جماعتیں آتی رہی، کام ہوتا رہا. یہ ہمارے حضرات ماشاءاللہ قربانی دیتے رہے. آج اتنا بڑا مجمع قرآنوں کا کام کرنے والا ہے موجود ہے. اتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. میرے دوستو، قربانی پر اللہ تعالیٰ یہ راستے کھلتے ہیں. قربانی مطلوب ہے. آرام سے رہے، گھر میں رہے، کچھ نہ کرے اور کچھ ہو جائے، کیسے ہو جائے گا؟ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع جب آیا ہوا ہے قرآنوں کا، اس میں اکثر لوگوں نے 4 مہینے لگائے، چلے لگائے ہیں، اپنے مقام پر کام کو لے کے چل رہے ہیں، مقامی کام کو لے کے چل رہے ہیں، ساتھیوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو گویا کہ یہ صف اول کا مجمع ہے. اس کی جو قربانی ہوگی اس پر پیچھے والے آئیں گے. پہلی سب جیسی ہوگی، پچھلی سب ایسی ہوگی. پہلی سب ٹیڑھی ہے تو پچھلی بھی ٹیڑھی ہو جائے. پہلی سب کو صحیح ہونا ہے. کہنے والوں نے عجیب بات کہی کہ ساری دنیا کے انسان تبلیغ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، مسلمان کہاں جا رہا، اور سارے مسلمان تبلیغ والوں کو دیکھ رہے ہیں اور تبلیغ والے قرآنوں کو دیکھ رہے ہیں. قرآن کیا کر رہے ہیں؟ لہذا یہ جو مجمع ہے اگر قربانی پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ دنیا بھی بنائیں گے، خدا آخر بھی بنائیں گے. ایک آدمی اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں تبلیغ میں لگ کر قربانی دے کر غریب ہو گیا، کنگال ہو گیا، مانگنے والا بن گیا، نہیں ملے گا. ہاں گھر بنا کے فقیر ہوئے ہیں، بڑا گھر بنا لیا، قرضہ لے کے بینک سے، غریب ہو گیا. بڑی گاڑی لے لی، بڑی شادی کی، غریب ایسے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں جان و مال لگایا، قبر اعظموں میں پھرا، یہاں سے یورپ میں گیا، امریکہ گیا اور آ کے کہنا مولا میں غریب ہو گیا، تبلیغ میں لگ کے. ایک بندہ ہم کو نہیں ملے گا. ایسا اللہ کی سنت ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اپنے ذمے کسی کا قرضہ رکھتے نہیں ہے. اللہ دنیا میں دے دیتے، آخر پہ انعام دیں گے. انعام تو وہاں ملے گا لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیتے ہیں دنیا ہی میں. تو لہذا بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں ہم کما کے کنگال ہیں، تبلیغ والے خرچ کے مالدار ہو رہے ہیں. ہم کما رہے کنگال ہیں. ہمیشہ کیا بولتے ہیں ٹیبل لیمپ بنے ہوئے، ابو سن کم ترینا، چہرے پہ ہوائی اڑ رہی ہے، سکون ہی نہیں. اور تبلیغ والے لوگ کتنے مزے میں کھا کے موٹے ہو رہے ہیں. لیکن کیا خوش میں رہتے ہیں، کیا مزے میں رہتے ہیں. کبھی یہاں، کبھی سڈنی میں، کبھی پرتھ میں، کبھی برسبن میں، کبھی نیوزی لینڈ میں، کبھی فیجی میں، کبھی ہند میں، کبھی سندھ میں. کہاں پھرتے رہتے ہیں. اللہ کا کیسے خوش رکھا ہے. اللہ کا کام کرو گے تو اللہ خوشی رکھے گے. اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کا کام کرے گا اللہ اسے خوش رکھیں گے، اسے سکون دیں گے، چین دیں گے، محبت دیں گے، دعا میں قبولیت ڈالیں گے، چیزوں میں برکت دیں گے. دنیا میں سب ملے گا اور اصل بدلہ تو اللہ آخرت میں دے گا. اس لیے سارا مجمع نیت کرے کہ ہر آدمی 2 آدمی مل کر اپنی جماعتیں 4 مہینے کی بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں سے جماعتیں بنائیں. ہر آدمی ایک جماعت ہے. وہ یہ نہیں کہ صاحب ایک آدمی ہے اور چند 8-10 مل کے چلے گئے، بلکہ ہر آدمی اگر فکر کرے، غور کرے اور یہ ذرا سے محنت کرے گا تو ہر آدمی اپنی جماعت بنا سکتا ہے. اب بولو کھڑے ہو کر کون اپنی جماعت بنا کے نکالے گا؟